اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ 557 ہجری کا زمانہ ہے، سردیوں کی ٹھٹھرتی رات ہے۔ عالم اسلام کے فرما روا امیر المومنین سارا دن امور مملکت میں مصروفیت کے باعث شام ہوتے ہی تھک چکے ہیں۔ رعایا بھی میٹھی نیند کی آغوش میں جا چکی ہے، مگر امیر المومنین شدید تھکاوٹ سے چکنا چور ہونے کے باوجود اپنے پروردگار کی خوشنودی اور اسے دن بھر کی روداد سنانے کے لیے مصلی پر سجدہ ریز ہیں۔ عبادت و مناجات سے فراغت کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹے ہی ہیں کہ اچانک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ امیر المومنین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہو ہی رہے تھے کہ اسی دوران میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو چہرے اور نظر آنے لگے، مگر یہ کیا، ان پر تو نحوست کی پرچھائیاں بہت واضح تھیں۔ امیر المومنین حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ اتنے مکروہ اور ناپسندیدہ چہرے آخر کس کے ہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے ان دو شخصوں نے بہت ایذا دے رکھی ہے، جلد مجھے ان شیطانوں سے نجات دلاؤ۔ امیر المومنین گھبرائے ہوئے بیدار ہو جاتے ہیں، نیا وضو کر کے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر واپس نیند کی وادیوں میں اتر جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ پھر وہی منظر آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگتا ہے۔ پھر گھبرائے ہوئے بیدار ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور پھر آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں، مگر اب بھی وہی منظر آنکھوں کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ 3 بار یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا تو امیر المومنین کی پریشانی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اب امیر المومنین اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑائے اور انتہائی رقت آمیز لہجے میں بارگاہ الہی میں التجا کرنے لگے کہ اے اللہ، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہے، اور اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اے اللہ، مجھ بے بس اور لاچار کی مکمل دستگیری فرما کہ اسلامی دنیا کا بوجھ میرے کندھوں پر ہے۔ بے شک اس خواب نے مجھے ایک سخت آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، لیکن اے اللہ، تو میری رہنمائی کرے تو انشاءاللہ مجھے اس آزمائش میں سرخروئی نصیب ہوگی۔ اے اللہ، مجھے اس معاملے میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ ان دل سوز فریادوں کے بعد امیر المومنین نے اپنے انتہائی دانا اور زیرک وزیر جمال الدین موصلی کو فوراً دربار خلافت میں طلب کر لیا۔ امیر المومنین کے چہرے پر پریشانی کے آثار انہوں نے حاضر ہوتے ہی بانپ لیے، اور امیر المومنین کی پریشانی دیکھ کر ان کے چہرے کا بھی رنگ اڑ گیا۔ دھڑکتے دل اور لڑھکتی زبان کے ساتھ دریافت کیا، عالم پناہ، کیا ماجرا ہے؟ کیوں اس قدر غمزدہ اور افسردہ ہیں؟ امیر المومنین نے اپنے خواب کا بتایا اور انتہائی پریشانی سے اپنے اس عقل مند وزیر سے کہا، مجھے کوئی مشورہ دو کہ اب میں کیا کروں، اس لیے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار خواب میں آنا اور ہر بار ایک ہی بات فرمانا کہ مجھے ان 2 شخصوں سے نجات دلاؤ، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کسی بڑے خطرے اور اسلام کے خلاف کسی بڑی سازش کی طرف الہامی اشارات ہیں۔ جمال الدین موصلی نے کچھ دیر ٹھہر کر کہا کہ عالم پناہ، لگتا ہے مدینہ منورہ میں کوئی اہم واقعہ ہونے والا ہے، ہمیں بغیر کسی تاخیر کے فوراً از خود مدینہ منورہ حاضر ہو جانا چاہیے۔ اس مشورے کے ساتھ ہی امیر المومنین نے ہنگامی بنیادوں پر مدینہ منورہ روانگی کا اعلان کر دیا اور دمشق کے 30 نامور قسم کے افراد پر مشتمل ایک قافلے کے ہمراہ انتہائی تیز رفتار سواریوں پر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے، اور تقریباً 16 روز کی مسافت کے بعد آپ مدینہ منورہ کی پر نور فضاؤں میں پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک حجرے میں مغرب ملک سے آئے ہوئے 2 مہمانوں کی رہائش ہے۔
لوگوں میں ان کی بڑی شہرت ہے اور نیک نامی سے لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مدینہ منورہ حاضر ہونے کے بعد اس حجرے کو اپنا مسکن بنایا ہوا ہے۔ ان کی عبادت کے سارے مدینے میں خوب چرچے ہیں۔ چھوٹا بڑا، مرد و عورت، جوان و بوڑھا، ہر کوئی ان مغربی مہمانوں کی تعریف کرتے ہیں۔ سوائے نماز اور روزہ اقدس پر اور جنت البقیع کی زیارت کے اور کسی بھی کام کے لیے یہ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتے۔ نیز ان کی سخاوت اور صدقہ و خیرات سے نہ صرف مدینہ منورہ کے لوگ فیض اٹھا رہے ہیں، بلکہ اطراف کے دور دراز علاقوں میں بھی ان کی سخاوت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لوگ ان مغربی مہمانوں کی عبادتوں، ریاضتوں اور سخاوتوں سے بے حد متاثر ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہ کر بھی اتنی عبادت نہ کر سکے، اور مغرب کے ان مہمانوں نے ایسی مثال قائم کر دی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مدینہ منورہ کے گورنر نے ایک بڑے لشکر اور استقبالی ہجوم کے ہمراہ امیر المومنین کی مدینہ منورہ پر شہر سے باہر نکل کر انتہائی شاندار اور والہانہ عقیدت کے ساتھ استقبال کیا۔ امیر المومنین نے رسمی گفتگو کے بعد گورنر کو اپنی آمد اور حاضری کے مقصد سے آگاہ کیا۔ امیر المومنین نے اپنے 30 رکنی وفد کے ہمراہ گورنر اور مدینہ منورہ کے معزز افراد سے باہمی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ خواب میں جن 2 شخصوں کو دکھایا گیا ہے ان تک رسائی کا طریقہ یہ ہے کہ مدینہ کے ہر فرد کو، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، ہر کسی کو شاہی دعوت نامہ دیا جائے کہ امیر المومنین دارالخلافت سے روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ زیارت کے بعد تمام اہل مدینہ کی امیر المومنین کی طرف سے ایک پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں بعد ازاں امیر المومنین خود اپنے ہاتھ سے ہر ایک کو تحائف تقسیم کریں گے۔ لہٰذا اس دعوت میں مدینہ منورہ کا ہر فرد اپنی حاضری کو یقینی بنائے گا۔ امیر المومنین زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہونے کے بعد شاہی مہمان خانے میں تشریف لائے، جہاں پہلے سے سب اہل مدینہ بادب تشریف لا چکے تھے۔ اس کے بعد تحائف کی تقسیم کا مرحلہ آیا۔ ہر شخص کو امیر المومنین نے خود اپنے دست مبارک سے تحائف دیے اور ہر ایک کو خوب غور سے دیکھنے لگے۔ تمام باشندگان مدینہ تحائف لے کر فارغ ہو گئے، مگر وہ 2 چہرے نہیں دکھائی دیے جن کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا تھا۔ امیر المومنین بے حد پریشان ہو گئے۔ گورنر سے کہا کہ کیا کوئی اور باقی تو نہیں رہ گیا؟ کیا سبھی نے شرکت کی ہے؟ گورنر نے کہا سوائے 2 آدمیوں کے باقی سبھی نے شرکت کی ہے۔ 2 بزرگ ہیں جو عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ گوشہ نشین بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، اس لیے عام طور پر نہ کسی سے ملتے جلتے ہیں اور نہ ہی کسی کی دعوت پر جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے انہیں اس شاہی دعوت میں مدعو نہیں کیا کہ کہیں ان کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ امیر المومنین کا پارا چڑھ گیا کہ جب کہا گیا تھا کہ کوئی باشندہ باقی نہ چھوڑا جائے تو انہیں کیوں یہاں مدعو نہیں کیا گیا۔ گورنر نے حکم کی تعمیل میں فوراً انہیں بھی ایوان میں بلوا بھیجا اور امیر المومنین سے انہیں ملوایا۔ امیر المومنین کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ خواب میں انہوں نے جن 2 چہروں کو دیکھا تھا وہ منحوس اور مکروہ چہرے انہی 2 آدمیوں کے تھے۔ امیر المومنین نے ان سے دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم دیار مغرب کے باشندے ہیں اور حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد یہاں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے، بس تب سے یہاں کی پر نور فضاؤں کا چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ امیر المومنین نے سختی سے کہا کہ یہ سفید جھوٹ بول رہے ہو آپ، جو اصل حقیقت ہے ان سے آگاہ کرو ورنہ سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دونوں گھبرا گئے اور اسی گھبراہٹ میں اپنے دل کی اصل حقیقت سے مطلع کر دیا
کہ در حقیقت ہم دونوں یہودی ہیں اور ہمیں ایک اہم مشن کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، اور وہ سازش انتہائی بھیانک ہے کہ کسی طرح ہم تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ان کے روضہ رسول سے نکال کر مشن پر روانہ کرنے والی اسلام مخالف کفریہ طاقتوں تک پہنچا دیں۔ جب مسلمانوں کی عقیدتوں اور محبتوں کے مرکز میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہوں گے تو مسلمانوں کی ہمتیں اور حوصلے پست ہو جائیں گے، پھر عالم اسلام کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں رہے گا۔ چنانچہ ہم جسم اطہر کو چوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایوان میں موجود تمام افراد کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئیں اور سب دنگ رہ گئے کہ مدینہ منورہ میں اتنی بھیانک اور خوفناک سازش کی اتنے عرصے سے تیاری ہو رہی ہے اور مدینہ کے لوگ اس سے بالکل غافل ہیں۔ امیر المومنین کے سامنے گورنر مدینہ اور معزز شہریوں کے سر شرمندگی سے جھک گئے اور امیر المومنین سمیت ہر فرد کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں کہ ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمارا دشمن ہمارے دین کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ امیر المومنین ان مکاروں کو لے کر ان کی شیطانی حجرے میں داخل ہوئے اور ہر چیز کا خوب باریکی سے جائزہ لیا، مگر کوئی چیز دکھائی نہیں دی۔ بالآخر حجرے سے نکلتے ہوئے اپنے پاؤں کے نیچے پڑی ہوئی چٹائی کو ہٹایا تو سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ نیچے ایک بڑا سوراخ نظر آیا جس میں ایک انسان آرام سے اتر سکتا تھا۔ امیر المومنین اندر اترے تو چونک گئے کہ نیچے تو بہت بڑی سرنگ ہے۔ آپ اندر چلتے چلے گئے اور جب سرنگ کے کنارے پر پہنچے تو حیران رہ گئے کہ اس کا آخری سرا روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار تک پہنچ چکا ہے۔ ایک دن بھی مزید تاخیر ہوتی تو دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتے، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی دکھائی دیے۔ امیر المومنین اندر سے آبدیدہ حالت میں واپس ہوئے اور روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں اطراف میں سیسہ پلائی ہوئی فولادی اور آہنی دیواریں تعمیر کروائیں تاکہ آئندہ کوئی خبیث الفطرت اس طرح کی غلیظ حرکت کرنے کی کوشش بھی کرے تو اسے کامیابی حاصل نہ ہو۔ بعد ازاں ان دونوں نام نہاد بزرگوں کو جو یہودی اور شیطان تھے ایسی عبرتناک سزا دے کر جہنم رسید کروا دیا کہ آئندہ کوئی بھی ایسے ناپاک اقدام کا تصور بھی نہ کرے۔ معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جسم اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی عظیم ترین سعادت حاصل کرنے والے مسلمانوں کے یہ امیر المومنین کون تھے؟ یہ امیر المومنین حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و عقیدت، محبت اور ان کی مکمل اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔